باب نمبر 9 باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله عنه. علی بن ابی طالب القرشی الہاشمی ابو الحسن رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني وأنا منك. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. وقال عمر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو آپ ان سے خوش تھے. فوائد. نمبر 1، علی بن ابی طالب بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں اور ان کے والد ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے سگے بھائی ہیں. صحیح قول کے مطابق ابو طالب کا نام عبد مناف ہے. راجح قول کے مطابق بعثت سے 10 برس پہلے پیدا ہوئے. بچپن ہی سے ان کی پرورش نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جس کی وجہ سیرت نبوی کی کتابوں میں مذکور ہے. چنانچہ بچپن سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کے ساتھ رہے، کبھی جدا نہیں ہوئے. ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے جو ان کے والد کے چچا کی بیٹی ہیں. یہ پہلی ہاشمی خاتون ہے جنہوں نے کسی ہاشمی کے بچے کو جنم دیا. یہ مسلمان ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فوت ہوئیں. فتح الباری. نمبر 2، احمد، اسماعیل، قاضی، نسائی اور ابو علی نشاپوری نے کہا کسی صحابی کے حق میں جید سندوں کے ساتھ اس سے زیادہ احادیث نہیں آئیں جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں آئی ہیں. اس کا سبب یہ تھا کہ وہ دیر تک زندہ رہے اور ان کے زمانے میں امت میں اختلاف واقع ہوا. خروج کرنے والوں نے ان کے خلاف خروج کیا. ایسے لوگوں کے رد کے لیے اس وقت موجود صحابہ نے ان کے مناقب کثرت سے بیان کیے، اس لیے ان کے فضائل کی احادیث بہت پھیل گئیں، لیکن بدعتی لوگ بہت ہی تھوڑے تھے. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے بعد ایک اور اختلاف کھڑا ہو گیا جس کے نتیجے میں ایک اور جماعت اٹھ کھڑی ہوئی جنہوں نے ان سے جنگ کی. خوارج بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھے، بلکہ وہ یہاں تک بڑھے کہ انہوں نے علی اور عثمان رضی اللہ عنہما دونوں کو کافر قرار دے دیا. چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں کے 3 گروہ بن گئے. نمبر 1، اہل السنہ. نمبر 2، خوارج جیسے بدعتی گروہ. نمبر 3، بنو امیہ اور ان کے ساتھی جنہوں نے ان سے جنگ کی. اس لیے اہل السنہ والجماعہ کو ان کے فضائل کثرت سے بیان کرنے کی ضرورت پڑی کیونکہ ان کے مخالفین بہت زیادہ تھے، ورنہ فی الواقع حقیقت یہی ہے کہ چاروں خلفاء کے اتنے فضائل ہیں کہ جب انہیں عدل کے ترازو میں تولا جائے تو وہ اہل السنہ والجماعہ کے قول سے باہر نہیں کہ چاروں خلفاء کی فضیلت اسی ترتیب سے ہے جس ترتیب سے وہ خلیفہ بنے. نمبر 3، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ سے بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا استدلال کیا ہے، مگر یہ استدلال درست نہیں. نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اور آپ ان سے خوش تھے. یہ اس سے متصل پہلے طویل باسند حدیث کا ایک جملہ ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ذوالحجہ سن 35 ہجری کے اواخر میں ہوئی. چنانچہ مہاجرین و انصار اور تمام حاضرین نے ان کی بیعت کی اور انہوں نے تمام علاقوں میں اپنی بیعت کے لیے لکھا اور سب لوگوں نے اطاعت اختیار کی. صرف معاویہ رضی اللہ عنہ اور اہل شام نے بیعت نہیں کی. پھر ان کے درمیان ہوا جو ہوا. فتح الباری. نمبر 5، تم مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. یہ براء بن عازب رضی اللہ عنہما کی حدیث کا ایک جملہ ہے جو حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے قصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ حدیث امام صاحب نے باسند حدیث نمبر 2699 اور 4251 میں بیان کی ہے. شرح اس کی حدیث نمبر 4251 میں آئے گی انشاءاللہ تعالی. حدیث نمبر 3701. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا يشتكي عينيه يا رسول الله. قال فأرسلوا إليه فأتوني به. فلما جاء بصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟
فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں ایک آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ فتح دے گا۔ تو لوگوں نے رات اسی سوچ میں گزاری کہ جھنڈا کسے دیا جائے گا۔ جب صبح ہوئی لوگ سویرے سویرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ہر ایک کو امید تھی کہ جھنڈا اسے دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ انہیں آنکھوں میں تکلیف ہے۔ فرمایا انہیں پیغام بھیجو اور میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آئے تو آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا تھوک ڈالا اور ان کے لیے دعا کی۔ وہ ایسے تندرست ہوئے جیسے کبھی انہیں کوئی تکلیف نہ تھی۔ تو آپ نے انہیں جھنڈا دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یعنی کیا میں ان سے لڑوں یہاں تک کہ وہ ہماری طرح یعنی مسلمان ہو جائے؟ فرمایا آرام سکون کے ساتھ جاؤ یہاں تک کہ ان کے میدان میں پہنچ جاؤ، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور انہیں بتاؤ کہ اسلام میں ان پر اللہ کا کیا کیا حق واجب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی قسم یہ بات کہ اللہ تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت دے دے تمہارے لیے سرخ اونٹ ملنے سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 3702۔ حدثنا قتيبة حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان علي قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد، فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے۔ ان کی آنکھیں دکھنے آئی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جاؤں گا۔ تو وہ نکلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ جب اس رات کی شام ہوئی جس کی صبح کو اللہ نے اسے فتح کروا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں ایک آدمی کو جھنڈا دوں گا یا کل ایک آدمی جھنڈا پکڑے گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، یا فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ اچانک دیکھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حالانکہ ہمیں ان کی امید نہیں تھی۔ لوگوں نے کہا یہ علی آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا دیا اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔ فوائد نمبر 1، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی شرح کتاب المغازی حدیث نمبر 4210 میں، اور سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی شرح حدیث نمبر 4209 میں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 2، دونوں حدیثوں میں آنے والے الفاظ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت رکھتے ہیں، اس سے مراد حقیقی اور کامل محبت ہے، ورنہ ہر مسلمان کسی نہ کسی درجے میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک ہے۔ حدیث میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ گویا علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل متبع تھے، جس سے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بن گئے، اسی لیے ان کی محبت ایمان کی علامت اور ان سے بغض نفاق کی علامت بن گیا، جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 78 میں خود ان سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ انہ لعہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الامی الی الا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ قسم اس کی جس نے دانے کو پھاڑا اور جان کو پیدا کیا، یقیناً مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت ہے کہ مجھ سے محبت مومن ہی رکھے گا اور مجھ سے بغض منافق ہی رکھے گا۔ فتح الباری۔
نمبر 3، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا، اس سے مراد مرحب والا قلعہ ہے، پورے خیبر کی فتح نہیں، کیونکہ آخری فتح تو صلح ہوئی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا مگر فتح نہیں ہوئی، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، فتح نہیں ہوئی، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر فتح ہوئی۔ اس میں شک نہیں کہ فتح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ہوئی، مگر اس سے پہلے دونوں کے حملوں کا دخل بھی یقیناً تھا۔ حدیث نمبر 3703۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد فقال: هذا فلان لأمير المدينة يدعو عليا عند المنبر. قال: فيقول ماذا؟ قال: يقول له أبو تراب. فضحك قال: والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان له اسم أحب إليه منه. فاستطعمت الحديث سهلا وقلت: يا أبا عباس كيف؟ قال: دخل علي على فاطمة ثم خرج فاضطجع في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين ابن عمك؟ قالت: في المسجد. فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول: اجلس يا أبا تراب مرتين. ابو حازم سے روایت ہے کہ ایک آدمی سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا: فلاں آدمی جو مدینے کا حاکم ہے ممبر کے پاس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا ویسا کہتا ہے۔ انہوں نے کہا: تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہا: وہ انہیں ابو تراب یعنی مٹی والا کہتا ہے۔ وہ ہنسے اور کہا: اللہ کی قسم، ان کا یہ نام خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور انہیں اس سے زیادہ کوئی نام پسند نہیں تھا۔ میں نے سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوری بات سنانے کی درخواست کی اور میں نے کہا: ابو عباس وہ کیسے؟ انہوں نے کہا: علی رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، پھر نکل کر مسجد میں لیٹ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارا چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ کہا: مسجد میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ان کی طرف گئے، دیکھا تو ان کی چادر پیٹھ سے گر چکی تھی اور پیٹھ پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ آپ ان کی پیٹھ سے مٹی صاف کرنے لگے اور آپ کہہ رہے تھے: ابو تراب اٹھ کر بیٹھ، 2 بار کہا۔ فوائد نمبر 1، اس کی شرح حدیث نمبر 441 میں گزر چکی ہے۔ اس جگہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر آئے تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر میں نہیں پایا۔ فرمایا: تمہارا چچا زاد کہاں ہے؟ انہوں نے کہا: کان بینی و بینہ شیء فغاضبنی فخرج، میرے اور ان کے درمیان کوئی بات ہو گئی ہے تو وہ مجھ سے ناراض ہو کر یعنی مسجد میں چلے گئے۔ غاضبنی باب مفاعلہ سے ہے جس میں مشارکت ہوتی ہے، یعنی کسی بات پر دونوں میں تکرار ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے سے غصے ہو گئے، جس سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جا کر سو گئے۔ سوئے تو صاف جگہ پر تھے مگر نیند میں پہلو بدلنے کی وجہ سے پہلو سے چادر ہٹ گئی اور وہ مٹی والی جگہ پر چلے گئے۔ یہ اسماعیلی کی روایت ہے۔ نمبر 2، مدینے کا امیر جس نے یہ بات کی کون تھا؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا: مجھے صراحتاً اس کا نام معلوم نہیں ہوا مگر علامہ وحید الزمان نے اس کا نام مروان لکھ دیا ہے۔ اب اللہ جانے، حافظ رحمہ اللہ کو معلوم نہیں ہو سکا تو علامہ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ ہاں، اندازے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے جس سے حافظ رحمہ اللہ نے اجتناب کیا ہے۔ نمبر 3، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے جس میں ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے غضب کا سبب یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے درمیان مواخات کروائی اور ان کی مواخات کسی کے ساتھ نہیں کروائی تو وہ مسجد میں چلے گئے اور آگے یہ قصہ ذکر کیا۔ آخر میں کہا: قم فانت اخی، اٹھو تم میرے بھائی ہو۔ اسے طبرانی حدیث نمبر 11092 نے روایت کیا ہے۔ فتح الباری کے محقق نے کہا: اسنادہ ضعیف فیہ نکارہ، یہاں اس باب میں مذکور حدیث ان حدیثوں سے زیادہ صحیح ہے۔ دونوں کے درمیان تطبیق ناممکن ہے کیونکہ مواخات کا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے شروع میں ہوا تھا، جبکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح اور رخصتی مدت بعد ہوئی۔ فتح الباری حدیث نمبر 3704۔ حدثنا محمد بن رافع حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان فذكر عن محاسن عمله، قال: لعل ذاك يسوءك؟ قال: نعم. قال: فأرغم الله بأنفك. ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله، قال: هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لعل ذاك يسوءك؟ قال: أجل. قال: فأرغم الله بأنفك.
انطلق فاجهد علي جهدك. سعد بن عبیدہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور ان سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سوال کیا. انہوں نے ان کے بہترین اعمال ذکر کیے اور اس سوال کرنے والے سے کہا شاید یہ بات تمہیں بری محسوس ہوتی ہے. اس نے کہا ہاں. کہا پھر اللہ تیری ناک مٹی میں ملائے یعنی تجھے ذلیل کرے. پھر اس نے ان سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے ان کے بہترین اعمال کا ذکر کیا اور کہا وہ ان کا گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے درمیان واقع ہے. پھر کہا شاید یہ بات بھی تمہیں بری محسوس ہوتی ہے. اس نے کہا ہاں. کہا پھر اللہ تیری ناک مٹی میں ملائے یعنی تجھے ذلیل کرے. تو میرے خلاف جو کوشش کر سکتا ہے کر لے. فائدہ. حافظ رحمہ اللہ نے کہا یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر حدیث نمبر 3698 میں گزرا ہے. یہ بدبخت کوئی خارجی معلوم ہوتا ہے جو علی اور عثمان رضی اللہ عنہما دونوں کو کافر کہتے تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہترین اعمال ذکر کیے جیسے جیش عسرہ کی تیاری، بیر روما خرید کر وقف کرنا وغیرہ، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہترین اعمال سے مراد جنگ بدر میں شرکت، فتح خیبر، قتل مرحب وغیرہ ہیں. فتح الباری حدیث نمبر 3705. حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن الحكم سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا علي أن فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى من أثر الرحى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فانطلقت فلم تجده، فوجدت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت لأقوم فقال على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا 34 وتسبحا 33 وتحمدا 33 فهو خير لكما من خادم. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس تکلیف کی شکایت کی جو اسے یعنی ہاتھوں پر چکی پیسنے کے نشانات پڑنے سے ہوتی تھی. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے. وہ آپ کے پاس گئیں مگر آپ کو گھر پر نہیں پایا. عائشہ رضی اللہ عنہا کو پایا اور انہیں یہ بات بتائی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو فاطمہ رضی اللہ عنہا کے آنے کا بتایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے. ہم اپنے بستروں پر جا چکے تھے. میں اٹھنے لگی تو آپ نے فرمایا دونوں اپنی جگہوں پر رہو، اور آپ ہمارے درمیان بیٹھ گئے یہاں تک کہ میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں پائی. آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے جو مانگا ہے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ جب تم اپنے بستروں پر جاؤ تو اللہ اکبر 34 بار کہو، سبحان اللہ 33 بار کہو اور الحمدللہ 33 بار کہو. یہ تمہارے لیے خادمہ سے بہتر ہے. فوائد. نمبر 1. اس سے پہلے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خادمہ نہ دینے کی وجہ حدیث نمبر 3113 میں گزر چکی ہے. مناقب علی رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ حدیث ذکر کرنے کا مقصد ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب اور اتنا گہرا تعلق بیان کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی کے بستر پر جو آپ کی بیٹی تھی ان کے درمیان بلا تکلف جا کر بیٹھ گئے اور اپنی بیٹی کے لیے آخرت کو اسی طرح پسند فرمایا جس طرح اپنے لیے پسند فرماتے تھے. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت مندی دیکھیے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرح وہ بھی مشقت کی اس زندگی پر راضی ہو گئے اور شکایت کا ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا اور آپ کے بتائے ہوئے عمل پر اتنا دوام کیا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5362 میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث مروی ہے. اس میں ہے فما ترکتها بعد، پھر میں نے اس کے بعد یہ عمل نہیں چھوڑا. پوچھا گیا صفین کی رات بھی؟ کہا یعنی جنگ صفین کی رات بھی نہیں چھوڑا. نمبر 2. علامہ وحید الزمان نے یہاں لکھا ہے ہمارے امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں جو کوئی سوتے وقت ہمیشہ یہ کلمات جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی بار پڑھا کرے اس کو کبھی سستی یا تھکن نہیں ہوگی. اس حدیث سے مسلمان کو دنیا کی تنگی اور تکلیف پر صبر کرنا چاہیے کہ ہماری بادشاہ زادی نے بھی دنیا میں زندگی اسی طرح بسر کی ہے، اپنے ہاتھ سے چکی پیس کر گزارا کیا اور ایک خادم تک نہ رکھا. حدیث نمبر 3706. حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت إبراهيم بن سعد عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تم اس پر خوش نہیں کہ تم مجھ سے اس مرتبے پر ہو جس پر ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے تھے؟ فوائد نمبر 1، صحیح بخاری غزوہ تبوک حدیث نمبر 4416 میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانے کا سبب بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف نکلے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ یعنی جانشین بنایا، تو انہوں نے کہا، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں جانشین بنا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا تم اس پر خوش نہیں کہ تم مجھ سے اس مرتبے پر ہو جس مرتبے پر ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے تھے، مگر یہ بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سعید بن مسیب کی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا، رضیتو میں خوش ہوں۔ اسے احمد حدیث نمبر 1509 نے روایت کیا ہے۔ فتح الباری نمبر 2، بعض لوگوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ سب صحابہ میں سے خلافت کے مستحق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیونکہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے، مگر یہ اس لیے درست نہیں کہ علی رضی اللہ عنہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خلیفہ تھے اور اس وقت تک خلیفہ تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس نہیں آئے، جبکہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اس وقت تک خلیفہ تھے جب تک وہ 40 راتیں طور پر قوم سے غائب رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہارون علیہ السلام ان کے خلیفہ نہیں بنے، کیونکہ اس پر اتفاق ہے کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فوت ہو گئے۔ اس کی طرف خطابی نے اشارہ کیا ہے، فتح الباری۔ پھر ہر غزوے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو خلیفہ مقرر نہیں فرمایا، بلکہ مختلف غزوات میں کئی صحابہ کو خلیفہ مقرر کیا ہے۔ تو کیا اس سے وہ سب آپ کی وفات کے بعد آپ کے خلافت کے حقدار بن گئے تھے؟ اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خود علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کا دعویٰ کیوں نہیں کیا، اور اس کی دلیل کے طور پر یہ حدیث یا کوئی اور حدیث کیوں پیش نہیں کی؟ حدیث نمبر 3707۔ حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى على علي الكذب. عبیدہ یعنی سلمانی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، تم لوگ اسی طرح فیصلے کرتے رہو جیسے تم کیا کرتے تھے، کیونکہ میں اختلاف کو برا جانتا ہوں، یہاں تک کہ لوگ یعنی ایک بات پر جمع ہو جائیں یا میں فوت ہو جاؤں جیسے میرے ساتھی فوت ہو گئے۔ اس لیے ابن سیرین سمجھتے تھے کہ اکثر روایات جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی جاتی ہیں جھوٹ ہیں۔ فوائد نمبر 1، یہ روایت یہاں شعبہ نے ایوب سے بیان کی ہے۔ حافظ رحمہ اللہ نے کہا، حماد بن زید نے ایوب سے بیان کیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ام ولد کی بیگ کے بارے میں کہی، یعنی ام ولد وہ لونڈی جس سے مالک کی اولاد ہو جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی فروخت کو ناجائز کہتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اسے ناجائز کہتے تھے، بعد میں انہوں نے اس سے رجوع کر لیا اور اسے جائز کہنے لگے۔ عابدہ نے کہا، میں نے ان سے کہا، آپ کی رائے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے جو جماعت کے مطابق ہے، مجھے آپ کی اس رائے سے زیادہ پسند ہے جو اکیلے آپ کی رائے ہے۔ اس پر انہوں نے وہ بات کہی جو یہاں شعبہ نے ایوب سے روایت کی ہے۔ حافظ رحمہ اللہ نے کہا، میں کہتا ہوں کہ حماد بن زید کی روایت میں آیا ہے جو ابن المنذر نے اپنی الاوسط حدیث نمبر 6097 میں علی بن عبد العزیز سے، انہوں نے ابو النعمان سے، انہوں نے حماد بن زید سے بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا، مجھے عبیدہ نے کہا، علی رضی اللہ تعالی عنہ نے میری اور یعنی قاضی شریح کی طرف پیغام بھیجا اور کہا، میں اختلاف کو ناپسند کرتا ہوں، اس لیے تم اسی طرح فیصلے کرتے رہو جس طرح تم کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ لوگ ایک جماعت ہو جائیں یا میں فوت ہو جاؤں جیسے میرے ساتھی فوت ہو گئے۔ عبیدہ نے کہا، پھر جماعت ایک ہونے سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے۔ فتح الباری نمبر 2، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلفائے ثلاثہ کے زمانے سے چلے آنے والے فیصلوں کے مطابق فیصلے کا حکم دینے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت مسلمان دو گروہوں میں تقسیم تھے، ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت تسلیم کرنے والے، دوسرے معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ اہل شام۔ اگر وہ یہ حکم نہ دیتے تو عالم اسلام میں کسی جگہ کوئی فیصلہ ہوتا، کسی جگہ دوسرا، اس لیے انہوں نے حکم دیا کہ سب لوگوں کے ایک خلیفہ پر متفق ہونے تک پہلے کی طرح فیصلے کرتے رہو۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عبیدہ اور شریح کو یہ بات اس لیے کہی کہ وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر انتظام علاقے عراق کے قاضی تھے۔
نمبر 3، اس لیے ابن سیرین سمجھتے تھے۔ ابن سیرین کے اس قول کی سند وہی ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی ذکر ہوئی ہے۔ اس کی وضاحت حماد بن زید کی روایت میں ہے۔ ایوب سے اس کے الفاظ یہ ہیں، میں نے محمد یعنی ابن سیرین سے سنا، وہ ابو معشر سے کہہ رہے تھے کہ تم لوگ جو کچھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہو میں اس میں تمہیں متہم سمجھتا ہوں۔ حافظ رحمہ اللہ نے کہا، میں کہتا ہوں کہ یہ ابو معشر زیاد بن کلیب کوفی ثقہ ہے۔ صحیح مسلم میں ان کی احادیث مروی ہیں۔ ابن سیرین کا مقصد ان لوگوں کا جھوٹ سے متہم ہونا ہے جن سے ابو معشر بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ حارث اعور جیسے کذاب لوگوں سے روایت کرتے ہیں۔ نمبر 4، ابن سیرین رحمہ اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جانے والی اکثر باتوں کو جھوٹ سمجھتے تھے، یعنی جو رافضی لوگ بیان کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت سے ایسی روایات بیان کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اہل بیت کے مخالف اور دشمن تھے، اور علی رضی اللہ عنہ خلفائے ثلاثہ کے شدید مخالف تھے۔ اگر وہ ایسے ہی مخالف ہوتے تو انہوں نے ان کے فیصلوں کے مطابق فیصلے جاری رکھنے کا حکم کیوں دیا؟ البتہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ شریعت کا کوئی مسئلہ مروی ہو تو اہل سنت اسے تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ ابن سعد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 338 نے صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے، اذا حدثنا ثقۃ عن علی بفتیا لم نعدوها، جب کوئی ثقہ ہمیں علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی فتویٰ بیان کرے تو ہم اس سے آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ فتح الباری۔